نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، سٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، حاضرین جلسہ، آج کی اس عظیم محفل اور مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن کریم ہے، جس کے بارے میں ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف صحیح اور صادق ہے۔ وہ قرآن کریم جس کی زبان مقدس، جس کا بیان مقدس، جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خداوند قدوس سے دعا فرمائیے گا کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، یہ قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادبا، شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے آنے والے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثال پیش کرنے سے پوری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عرب کے فصیح اور بلیغ زباندانی کے دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے دلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ ہاں ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ مگر افسوس صد افسوس، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کے رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھ پڑھنا بے سود ہے۔ ہائے افسوس صد افسوس، اس قرآن کریم کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جا، چڑھتے جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ تیری مقام، تیرا منزل وہاں ہے جہاں پر تو پہنچے۔ دوستو، یہ قرآن کریم تمام کلاموں سے افضل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ خود خالق کائنات کو۔ اللہ کا دلارا، اللہ کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو سورج سے بھی روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ والدین کو اس خلا قدر انعام سے نوازا جاتا ہے تو خود حافظ قرآن کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ نوجوانوں، کل قیامت کا دن ہوگا، 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب کر دی گئی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں ان کی سفارش کروائے گا اور پروردگار عالم اس حافظ قرآن کی برکت سے ان کی مغفرت کر دے گا۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بندی ہے، معدن حیات ہے، سرچشمہ زندگی ہے۔
وہ عرب قوم جو پشتہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، جسے دنیا دلیل و حقیر سمجھتی تھی، کوئی تو اس کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا تھا، تو کوئی جاہلین عرب جہلائے مکہ کا خطاب دیتا تھا۔ لیکن یاد رکھو جب قرآن کریم آیا، جن کو جہلائے عرب جاہلین مکہ کا خطاب دیا جاتا تھا، ان کو ہی صحابہ کرام کہا جانے لگا۔ جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پیغام ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا، اس زمانے کا نام خیر القرون ہو چکا۔ وہ مردہ قوم جو ایک کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے اس طرح لیس ہوئی کہ کیسر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی حکومتوں سلطنتوں کا تختہ الٹ دیا۔ قرآن آیا تو مکان و زمان میں جان آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام ملا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ گئے، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے۔ قرآن آیا تو سب کچھ ملا، مگر افسوس صد افسوس ہم نے قرآن کریم کے اس دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی عظیم تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پہ کبھی عزت اور رفعت کا تاج ہوا کرتا تھا، آج ذلت اور رسوائی کی غار میں جا گری۔ کہ کامیابی جس کے آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی تھی، ناکامی آج اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پہ افریقہ کے جنگلوں میں رہتے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا ہے، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ مسلمانوں اٹھو، ہوشیار ہو جاؤ، سمجھو غفلت کا پردہ چاک کر دو، قرآن کریم سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھنا تاریخ مجھے اور آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ محترم حضرات، جانثار صحابہ کرام کے کتب خانوں میں قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں تھی، اسی کو لے کے وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی تھی۔ آج ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہے، مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہے، ہمارا مال محفوظ نہیں، ہماری عزت محفوظ نہیں، ہمارے مدارس و مکاتب و مساجد محفوظ نہیں۔ مسلمانوں کا ایک دور تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوا کرتا تھا۔ اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 10,000 ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمانوں کی کافروں کی تعداد کتنی ہے۔ اسلامی کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہے، مشورہ ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے آپ 300 آدمی لے کر جائیے اور پتہ کر کے آئیے کہ دشمن کہاں اور اس کی تعداد کتنی ہے۔ اس صحابی رسول کا جواب تو سنے، ان کی ایمانی حرارت تو دیکھے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں مجھے 300 کی ضرورت نہیں، میرے لیے تو صرف 30 ہی کافی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا آپ کو آپ کی ایمانی حرارت مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، لہذا آپ 30 نہیں 60 آدمی لے کر جائے۔ اسلامی فوج کا چھوٹا سا قافلہ آگے بڑھتا ہے، چند میل کے فاصلے پہ پتہ چلتا ہے دشمن وہاں بیٹھا ہوا ہے جس کی تعداد 60,000 ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آئی اور انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان منتظر صحابہ کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں، ان 60,000 کے لیے تو ہم 60 ہی کافی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سب نے یک زبان ہو کے کہا ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے ہے تو ہمیں دشمن کی کثرت تعداد سے کیا لینا دینا۔ ایک طرف اسلامی فوج کا وہ مجاہد آدم سب بناتا ہے اور دوسری طرف 60,000 کا لشکر حامان بن ولی آگے بڑھتا ہے، اور حامان بن ولی عقل میں کہتا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا مسلم قوم بڑی ہوشیار ہوگی، تم تو بڑے بزدل نکلے، 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 کو لے کر آتے ہو، جاؤ ہم نے تم کو معاف کیا اور ہم تم کو ہدایت دے کے تمہیں بھیجتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اسلامی کمانڈر حضرت خالد بن ولید نے کہا اے حامان تو وائس بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کے آیا ہے؟ اپنی بزدلی کو وعد کے پردے میں کیوں چھپاتا ہے؟ تجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے؟ یہ اسلامی کمانڈر کی للکار کو سننا تھا کہ حامان بن ولی نے فوج کو حکم دیا ان 60 کو قید کر لو۔ راوی کہتا ہے کہ یہ صحابی رسول جم گھٹے میں تو گھستے ہوئے تو نظر آتے ہیں، مگر بعد میں پھر صرف تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ تاریخ گواہ ہے، آسمان و زمین گواہ ہے، آسمان کے ستارے گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا ہے۔
ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ فیصلہ ہو جاتا ہے 60 ہزار پر باری ہو جاتے ہیں۔ میں مسلمانوں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں یہ قوت و طاقت پیدا کر دی؟ یہ قرآن کریم ہی تھا جس نے 1 کو 1000 پر باری کر دیا۔ اگر دوستو اسی طرح ہمارے ماضی کی طرح ہم ہمارے حال و مستقبل کو روشن اور تابناک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم ہماری دنیاوی زندگی کی طرح ہماری آخرت کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ مگر خدا نخواستہ آج ہم نے 2 پیسوں کی لالچ میں اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے دور رکھا، اور آج ہماری نظریں اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا خدا کے یہاں جواب دینا ہے۔ دوستو ایک دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور اس عالم میں بسنے والے ہر مسلمان کو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔